پھر مزید کچھ احکامات، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو، جو ایکسٹرا ہے تمہیں نہیں چاہیے اوروں کو دے دو، استعمال کریں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ زائد چیز کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ فضول چیز، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت عمدہ چیز ہو لیکن آپ کے کام نہیں آ رہی، کسی اور کے لیے بہت پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ تو بہت سے علماء نے اس کا معنی اپنی اور گھر کی ضرورتوں سے زائد چیز لیا ہے، یعنی وہ مال، وہ اشیاء جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہے، لیکن اتنا نہ خرچ کر دے کہ خود بھاگ پھیلانے لگے، دوسروں سے مانگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ تو یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے دنیا اور آخرت کے معاملے میں۔ یہ آیت نہ پچھلی آیت سے ملی ہوئی ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو، کس میں؟ دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ان کے لیے اچھا ہی سوچو، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، کون ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون اس مال کو انہی کی بھلائی پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، کون ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور کون ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ کس مشکل میں؟ کہ ان کے مال اور ان کے ہر چیز الگ الگ کر دو، ان کا کھانا پکانا بھی الگ رکھو اور ان کی گروسری الگ کرو، ان کی چیزیں الگ رکھو، کتنی مشکل ہو جاتی۔ لیکن یہ کہ ساتھ ملا کے کھا سکتے ہو مگر انصاف کے ساتھ۔ پھر فرمایا، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے۔ اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کا ولی نکاح کرے گا، اسی لیے فرمایا کہ تم نکاح کر کے نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح سے منع فرمایا ہے۔ اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ یعنی مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے، تو حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان کی دبر کی طرف سے نہیں، پشت کی طرف سے نہیں، اورل سیکس نہیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اینل سیکس اور اورل سیکس دونوں ہی غلیظ طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں سے اور توبہ کرنے والوں سے، کہ اگر ماضی میں کچھ ہو چکا تو ہو چکا، آئندہ کے لیے مت کرو۔ تو یہاں حیض کو، پیریڈز کو عذاب بتایا، تکلیف، یعنی کہ عورت ان دنوں میں صحت کی نسبت بیماری سے قریب ہوتی ہے، اور ہسبینڈ کے لیے بھی فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا عورت سے بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں انٹرکورس کے علاوہ باقی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں جماع کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار سونے کا سکہ ہے یا نصف دینار صدقہ کرے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں، تمہاری یعنی بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ کھیت کو دیکھ کر انسان کتنا خوش ہو جاتا، اپنی نہ بھی ہو، دور سے اگر آپ دیکھیں، فیلڈز کی تصویریں بھی آپ دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ مرد کے لیے کیسی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو۔
اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ جس طرح چاہو آؤ کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط طریقے اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کسی ٹائم کی یا کسی اور چیز کی ریسٹرکشن نہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اس طرح آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کر نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نہیں فلاں سے بولیں گے، ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم صدقہ نہیں کریں گے، تو اس قسم کی قسمیں توڑ دینی چاہیے۔ یعنی ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ جس میں انسان نیکی، پرہیزگاری اور صلح کرانے والے کاموں سے باز رہے۔ صلح کرانے والا خاص طور پر کام اس لیے کہ بعض اوقات آپ صلح کراتے کراتے بالکل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد تو میں ان کے بیچ میں نہیں آؤں، یہ جانے ان کا کام جانے۔ تو کہا نہیں، ایسی قسم نہیں کھانی، یہ نیکی کا کام ہے، نماز روزے سے بھی افضل ہے لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ختم کرنا۔ تو اگر تمہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، کوئی سٹیٹس ہے آپ کا، آپ کی بات سنتے ہیں لوگ، تو تھوڑا تکلیف میں ڈالیں اپنے آپ کو، کوئی حرج نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بات پر قسم کھا لو، یعنی غصے میں آ کے کھا لی قسم، پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت علم والا ہے۔ لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں جو نیت کے بغیر عادتاً یوں ہی زبان سے نکل جاتی ہیں تقیہ کلام کے طور پر، تو لغو قسموں کا کفارہ اور سزا نہیں ہے۔ ہاں، جو پکے ارادے سے قسم کھائی جائے کہ یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اس کا کفارہ ہے۔ لیکن ایک اور قسم بھی ہوتی ہے قسم کی، اور جھوٹی قسم، یمین غموس۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے کوئی کام کیا اور آپ نے اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے سے زیادہ ہسبینڈ وائف کو آپس میں ناراض نہیں رہنا چاہیے، یا تو پھر صلح کر لیں اور یا پھر طلاق دے دیں، اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ سننے اور جاننے کی بات کیوں کہی؟ کیونکہ بعض مرد کئی طلاقیں دیتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں دی۔ تم نے جب دی اللہ نے سن لی، اور دنیا میں کوئی نہیں پکڑ سکتا، اللہ تمہیں پوچھے گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک انتظار میں رکھیں، یعنی دوسرا نکاح نہ کریں، اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، اور اس دوران ان کے شوہر انہیں واپس لوٹا لانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یعنی آئندہ کے لیے جھگڑے ختم، پھر بھلے مانس طریقے سے واپس لا کر گھر بنائیں گے تو اجازت ہے، اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پہ ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یعنی گھر کا قوام ذمہ دار مرد ہے، اور اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ تو طلاق کے بعد عورت کو عدت گزارنی چاہیے، اور اس عدت میں خاوند دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے۔ عدت گزر جائے پھر وہ آزاد ہے، چاہے تو کہیں اور نکاح کرے اور چاہے تو اسی خاوند سے دوبارہ نکاح کرے اگر ایک طلاق ہوئی ہے۔ پھر فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی رجعی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر یا تو بھلے طریقے سے بیوی کو روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ احسان کے ساتھ، کتنی ڈگنیٹی ہے اس بات میں، اور کتنی رسپیکٹ دی گئی ہے عورت کو۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے یعنی مہر سمیت اس میں سے کچھ بھی واپس لو، کوئی گفٹ وغیرہ کوئی اور چیز، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو پھر عورت وہ واپس کر کے خلا لے لے۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت علیحدگی حاصل کرنے کے لیے خامند کو بدلے میں کچھ دے دے، مہر واپس کر دے یا گفٹ واپس کر دے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں تو یہی دراصل ظالم ہے۔ یہاں
جاہلیت کے دستور کو روکا گیا، کیونکہ جاہلیت میں مرد عورت کو بے شمار طلاقیں دیتا تھا، نہ اسے چھوڑتا تھا اور نہ اس کو رکھتا تھا بڑے طریقے سے. مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا، ذلیل کرنا ہوتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حد بندی کر دی. اور دوسری طرف ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینے سے بھی منع کیا، کیونکہ اگر کوئی ایک دفعہ بھی طلاق دیتا تو طلاق ہو جاتی ہے، عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے. اور یہ جو 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی. پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دیا جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں نافذ کر دیں. یعنی بطور سزا انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، تعزیر اس کو کہتے ہیں. لیکن اصل حکم کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے. پھر اگر وہ اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے نکاح کیا جائے اور پھر زبردستی طلاق لی جائے تاکہ پہلا شوہر دوبارہ نکاح کرے. اس کو حلالہ کہتے ہیں اور کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت ہے، حدیث سے ثابت ہے. پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع یعنی دوبارہ نکاح کر لیں. اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے پھر دوبارہ نکاح کریں، ورنہ نہیں. اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر سکو. اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے اور جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا ہے اسے یاد رکھو. وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں ان کے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں. یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے اسے طلاق دے دی. جب عدت گزر گئی تو دوبارہ پیغام لے کے پروپوزل لے کے آ گیا. میں نے اس سے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا، تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی. اب پھر تم دوبارہ پیغام لے کر آ گئے ہو. اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی. اب میں اس کی شادی دوبارہ تم سے نہیں کروں گا. اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میری بہن بھی واپس جانا چاہتی تھی. عورت کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے، کون عورت اپنا گھر چھوڑنا چاہتی؟ لیکن بھائیوں کی غیرت بیچ میں آ جاتی، اب نہیں ہو سکتا یہ. تو فرمایا فلا تعدلوہن، نہیں انہیں مت روکو کہ وہ اپنے پہلے والے خامدوں سے دوبارہ نکاح کر لیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا. یہ تھا نا ایمان، کوئی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. تو بہرحال انہوں نے پھر نکاح کر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. حدیث میں آتا ہے کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، ولی مرد کرے. اور کوئی عورت اپنا نکاح خود نہ کرے کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں یہ حکم ہے عورتوں کے ولیوں کو کہ اس کے نکاح میں اس کی خوشی کا خیال رکھیں، جہاں وہ راضی ہو نکاح کر دیں اگرچہ اپنی نظر میں کوئی اور جگہ زیادہ بہتر ہو. یعنی یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ عورت اپنے نکاح کے لیے خود کب نکل پڑتی ہے؟ جب خاندان والے تعاون نہیں کرتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو رسعت کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرے. اور بچے کے والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دینا. یعنی طلاق کے بعد بھی جب تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے کے باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اس عورت کا خرچہ اٹھائے، نان نفقہ. کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے. یعنی ماں بھی بچے کو آڑ نہ بنا لے باپ کو ستانے کے لیے. اور باپ کے وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کر لو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی ضروری نہیں کہ ماں ہی پلائے، اگر مشکل ہو رہی ہے تو کوئی اور عورت بھی پلا سکتی ہے. گائے وغیرہ کا یا فارمولا کا ذکر نہیں کیا گیا.
بشرطے کہ جو انہیں دینا طے کیا تھا تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے طے کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو خاوند کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے، شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، بس نکاح ہوا تھا چاہے رخصتی نہیں ہوئی تب بھی عورت کو عدت کرنی پڑے گی یہ والی، اور اس کو شوہر کی میراث میں سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ بیوہ عورت کی عدت سب بیوہ عورتوں کے لیے، اتنا زیادہ یہ سوال آتا ہے عورت کی عمر 70 سال ہوگی ابھی بھی عدت ہوگی؟ جی ہاں بالکل عدت ہوگی، اور اس میں اس کو رنگین کپڑے نہیں پہننے، زیور نہیں پہننا، گھر نہیں چھوڑنا، اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں، بلکہ اپنے اسی گھر کے اندر رہنا ہے۔ اور جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں اسلامی کیلنڈر کے تو پھر چاہے تو اس گھر میں اگر رہنا چاہے، گھر والے رکھنا چاہے، یا جا کے دوسرا نکاح کرنا چاہے، کچھ بھی کرے، پھر وہ آزاد ہے۔ ظاہر ہے پھر ولی کوئی نکاح کرے گا، میری بات سے یہ مطلب نہ نکالیے کہ خود کر لے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ عدت والی عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو، یعنی دوران عدت عورت کو پروپوز نہیں کیا جا سکتا، دوران عدت نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ عدت والی عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ ضرور تم ان کا ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے نکاح کرنے کا خفیہ وعدہ نہ کرو، چھپی دوستی نہیں، مگر یہ کہ کوئی بھلی بات کہو، یعنی اچھے الفاظ میں کسی طرح میسج کنوے کروا دو، باقاعدہ پروپوزل نہیں۔ اور تم عقد نکاح کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت کی مقرر مدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی پیپر میرج ہوئی تھی، لڑکا کسی ملک میں تھا، لڑکی کہیں اور تھی، امیگریشن نہیں ہوئی، آخر کار طلاق دینی پڑی، لڑکی جانے کو تیار نہیں تھی 3rd ورلڈ کنٹری میں، اور لڑکا آ نہیں سکتا تھا، اب کیا ہے، طلاق ہو گئی، اب کیا ہوگا، یعنی کہ اس کے ساتھ ٹائم ہی نہیں سپینڈ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں عدت نہیں ہوگی لڑکی پر۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا یا جن کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے، اور انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ یعنی تحفہ دو۔ سبحان اللہ، تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اس بچی کا تو بہرحال ایک نقصان ہو گیا۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے، بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، یعنی خوبصورتی سے الگ ہوں۔ نیکی کرنے والوں پر یہ لازمی حق ہے، ایسا لازمی کرنا چاہیے، یہ متع طلاق کہلاتا ہے۔ اور اگر تم ان منکوحہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ نمازوں کی حفاظت دنیا اور آخرت کی اصلاح کا باعث ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو، چلتے چلتے بھی نماز ہو جاتی ہے میدان جنگ میں۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں وہ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے فائدہ پہنچانے یعنی نان نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متع طلاق پہنچانا لازم ہے، متقی لوگوں پر عورتوں کا یہ حق ہے۔ ہمارے ہاں کیسے ہوتی ہے طلاق، اور ہمارے ہاں کتنی ظلم و کتنی زیادتی کی جاتی ہے، کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔
اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ کا شکوہ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے. کوئی وبا آ گئی ہوگی تو لوگوں نے سوچا ہوگا یہ علاقہ چھوڑ جائیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں. تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. جہاں نکل کے گئے وہیں موت آ گئی تو وہ مر گئے. پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی ایسی آزمائشیں اور ایسے خوف کے اوقات بھی، اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی. جیسے کووڈ آیا تھا، اس میں بہت سی پریشانی تو تھی، لیکن اس کے کئی فائدے بھی ہوئے، کئی نئی جہتیں بھی نکلیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے؟ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ وہ مال جو خالص اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو ستانا نہ ہو، کسی پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم دیکھیے، خود ہی سب کچھ بندوں کو دے کے خود مانگ رہا ہے، اپنے ذمہ اسے قرض قرار دے رہا ہے. اور یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے دین کی خاطر. پیچھے اللہ کی خاطر جنگ کرنے کا حکم ہوا، اب اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کے اندر خیر پھیلانے کے لیے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے حال پر غور نہیں کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو. انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. تو وہ کہنے لگے اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو کوئی مالی وسعت بھی عطا نہیں کی گئی. اس نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. تو علمی قوت جسمانی قوت پر مقدم ہے. علم والے اور لا علم، ان میں کوئی نسبت نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو کوئی مال نہیں، اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا گیا ہے؟ لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ علم. اور کیا تھا؟ قوت. اور اسی طرح انسان کے اندر جو ایسی فضیلت ہوتی ہے، یعنی علمی فضیلت، علمی قوت، وہ باقی قوتوں پر حاوی ہو جاتی. علم کے ذریعے آپ باقی چیزیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ جاہل ہیں تو آپ اپنا مال بھی ضائع کر دیں گے، اپنی زندگی بھی ضائع کر دیں گے. جہالت عیب ہے، جہالت سے نکلنا ہے. چاہے دنیا کے علم ہو، چاہے دین کے جو بھی نفع مند علم ہو، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت الواسع آئی ہے کہ جس کی جود و سخا مخلوق کے اندازوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اس کی رحمت اور علم ہر چیز پر محیط ہے. اس کا رزق سب کے لیے کافی ہے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت بھی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. آپ نیکی کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا شوق ہے.
واقعی دل میں کتنی سچائی ہے اس کام کو کرنے کی. تو کہا اللہ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یعنی تھوڑا بہت پی لو. تو سوائے چند ایک کہ انہوں نے اس میں سے پی لیا، یعنی خوب پیٹ بھر کے پیا. پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں. اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کہنے لگے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو مشکل وقت میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور بے قرار نہیں ہوتے اور اپنا کام کیے جاتے ہیں. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. جیسے بالٹی کا پانی ہوتا ہے نا تو پھر کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہتا، جو پانی اوپر سے انڈیلا جاتا ہے، تو ایسے صبر انڈیل دے کہ ہمارا رواں رواں صبر کرے اور ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. تو اللہ سے جب انسان التجا کرتا ہے تو مدد بھی آ جاتی ہے، دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اب یہی ہوا تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا. اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ مفسدین کو وہ اپنی طاقت سے ختم کرتا رہتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ سب وحی کے ذریعے علم آپ کو ملا ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر آپ کے پاس آیا ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی شک میں نہ پڑیں. آپ نے بھی جو کچھ سنا وہ یقینی حق ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں. جو بھی آیات اور ترجمہ ان کا آپ نے سنا ان پر یقین ہی عمل کی راہیں استوار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اس کوشش کو قبول کرے، ہمارا پڑھانا اور پڑھنا اور سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.